السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. موبائل فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی. بند ہوتی پھر بجنے لگتی. پتہ نہیں حسن کہاں تھے. میں برتن چھوڑ کر کمرے میں آئی. حسن کا موبائل فون سامنے ہی رکھا تھا. میں نے اٹھا کر آف کرنا چاہا لیکن اسکرین پر آغا جی کا نام دیکھ کر میں نے بے اختیار کال ریسیو کی تھی. السلام علیکم آغا جی. وعلیکم السلام. خوش رہو. کہاں ہے وہ ناخلف؟ کتنی دیر سے فون کر رہا ہوں. آغا جی نے جواب کے ساتھ حسن کا پوچھا. جی آغا جی، حسن شاید باہر گئے ہیں یا شاید واش روم میں. اچھا، کہیں بھی ہے. تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ بچے ٹھیک ہیں؟ آغا جی نے ٹوک کر پوچھا. جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے. آپ سنائیں آغا جی، بی بی جان اور گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں. بہت یاد کر رہے ہیں تمہیں. کتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے، کچھ پتا ہے؟ آغا جی اب شاید مجھے سخت سست کہنے کے موڈ میں آ گئے تھے. جب ہی حسن کو واش روم سے نکلتے دیکھ کر میں نے کہہ دیا. حسن آ گیا آغا جی. ہاں، اس سے میں پھر بات کر لوں گا. ابھی تم سن لو، دانیال کی شادی طے پا گئی ہے. تم لوگ فوراً آ جاؤ. آغا جی نے حکم صادر فرمایا اور میں خائف ہو گئی. فوراً کیسے آغا جی؟ میرا مطلب ہے کوشش. کوئی کوشش نہیں، ضرور آنا ہے تمہیں. 2 دن دے رہا ہوں. تیسرے دن میں تمہیں یہاں دیکھوں اپنے پاس. آغا جی نے کہہ کے سلسلہ منقطع کر دیا تو میں پریشانی سے حسن کو دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے تھے آغا جی؟ حسن قریب آ کر پوچھنے لگے. سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی وہ دانیال کی شادی ہے. آغا جی کہہ رہے تھے ہمیں 2 دن میں وہاں پہنچنا ہے. میں نے بتایا تو حسن دانیال کی شادی کا سن کے خوش ہو گئے. ہماری جنریشن کی آخری شادی، ضرور چلیں گے. میں نے جواب دیا، نہ کوئی تبصرہ کیا. کچن میں جو کام ادھورا چھوڑ کر آئی تھی آ کر وہی نمٹانے لگی تو قدرے رک کر حسن میرے پیچھے آ گئے. کوئی بات نہیں رحمہ، تم نہیں جانا چاہتی تو آغا جی سے کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں. حسن نے کہا تو میں آغا جی کی ناراضی کا سوچ کے پریشان ہو گئی. نہیں چلیں گے، مجھے بس بچوں کے اسکول کا خیال ہے. میں نے وجہ بتائی. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا کیونکہ حسن صرف میرا موڈ دیکھتے تھے، کیوں کا سوال نہیں اٹھاتے تھے. 1 ہفتے کی بات ہے، کچھ زیادہ حرج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں پھر پہلے ٹکٹ کا انتظام کر لوں. وہ کہہ کے رکے نہیں، سیدھے باہر نکل گئے. تو میں نے جلدی جلدی کچن صاف کر کے کھانا بنایا. پھر بچوں کے اسکول سے آنے تک نہا کے فریش بھی ہو گئی. چلو بیٹا جلدی سے چینج کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں. آپ کے پاپا بھی بس آتے ہوں گے. میں نے کہا تو 5 سالہ طلحہ نے مجھے ٹوکا تھا. پاپا تو شام میں آتے ہیں. ہاں لیکن آج وہ آفس نہیں گئے. میں نے الماری سے دونوں کے کپڑے نکالتے ہوئے بتایا. تو 4 سالہ سمرا پوچھنے لگی، پاپا آفس کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ پاپا سے ہی پوچھ لینا. چلو جلدی سے چینج کرو. میں بچوں کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر کپڑے ان کے سامنے رکھ کر کچن میں آ گئی. پھر میرے کھانا لگانے تک حسن بھی آ گئے. تھینک گاڈ ٹکٹ ہو گئے. حسن نے آتے ہی کہا تو میں یوں ہی انہیں دیکھنے لگی. وہی 2 دن بعد کی، یعنی جیسے آغا جی نے کہا ہے کہ تیسرے دن ہم ان کے پاس ہوں تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. حسن خوش نظر آ رہے تھے اور خوش تو مجھے بھی ہونا چاہیے تھا کہ پورے 7 سال بعد میں اپنے پیاروں سے ملوں گی. لیکن جانے کیوں میں اندر سے خائف سی ہو جاتی تھی. کھانا تیار ہے؟ حسن نے غالباً میری خاموشی محسوس کر کے پوچھا تھا. جی لگا دیا ہے، بچے بھی آ گئے ہیں چلیں. میں نے کہا تو وہ بچوں کو پچکارتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے. میں نے ان کی تقلید کی. پھر کھانے کے دوران حسن نے بچوں کو بتایا کہ 2 دن بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں. تو بچے خوشی سے اچھل پڑے اور ایک ایک کر کے نام لے کر پوچھنے لگے کہ وہاں دادا ابو دادی امی ہوں گی، نانا ابو نانی امی، بڑے آغا جی، بی بی جان، چاچو پھپھو خالہ ماموں. میں حیرت سے انہیں دیکھی گئی کیونکہ یہ دونوں یہیں پیدا ہوئے تھے اور اب پہلی بار پاکستان جا رہے تھے، لیکن سب سے واقف تھے. اصل میں حسن اسکائپ پر روزانہ سب سے بات کرتے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تھے. یوں اتنی دور رہ کر بھی سب قریب تھے، بس ایک میں تھی سب سے دور. یہ میرا خوف ہی تھا جس نے مجھے اکیلا کر دیا تھا. میں نے بچوں کے اسکول میں اپلیکیشن بھی دے دی ہے.
खाने के बाद हसन अपने कमरे में आते ही कहने लगे, अब 2 दिन है हमारे पास, मेरा मतलब है तैयारी के लिए। तैयारी तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं रुक गई। लेकिन क्या? हसन सवालिया नज़रों से देखने लगे तो मैं रुक कर बोली, वो गिफ्ट्स भी तो लेने होंगे सबके। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, यही कहने वाला था। खैर 2 दिन है हमारे पास, आज तुम आराम करो, माइंड बनाओ, फिर कल चलेंगे। ठीक, उन्होंने कहा तो मैंने बस सर हिला दिया। फिर पहले बच्चों को चेक किया, उसके बाद आकर लेट गई। हसन अलमारी में जाने क्या तलाश करने लगे थे। मैंने चंद लम्हे उन्हें देखा, फिर करवट बदल के आंखें बंद की थी कि एक के बाद एक सब याद आने लगे। आगा जी, बीबी जान, अब्बू, अम्मी, ताया जान, ताई जान, चचा, चची, फिर ढेर सारे कज़न जो पुराने तर्ज की बनी उस हवेली में सब साथ होते थे। मैं भी वहीं पैदा हुई और उन सब के साथ ही बड़ी हुई थी। उस हवेली में गुजरे माहो साल भुलाए जाने वाले नहीं थे, क्योंकि वो मोहब्बतों की राजधानी थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुझे नहीं याद कभी ताई जान, अम्मी, मंझली चची या छोटी चची के दरमियान मामूली सी भी रंजिश हुई हो। इसी तरह हम कजन्स अगर लड़ते भी थे तो फौरन सुलह भी कर लेते थे। कभी हम मुंह फुलाकर एक दूसरे से नाराज नहीं होते थे। यूं तो हम सब एक दूसरे के करीब थे, लेकिन उम्र के हिसाब से मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती मंझले चचा की बेटी आफिया से थी। हम दोनों क्लास फेलो भी थी, साथ पढ़ते, साथ सोती और ढेरों बातें करने लगी थी। किसी को इस पे एतराज नहीं होता था। बस एक हसन थे, ताया जान के लगते जिगर, जाने उन्हें क्या तकलीफ थी। जहां हम दोनों को देखते इनकी पेशानी पे बल पड़ जाते। तुम दोनों को बातों के अलावा कोई और काम नहीं है? टोकना भी फर्ज समझते थे। कामों से फारिग होकर ही बैठे हैं हसन भाई। आफिया की बात सुनकर वो नखुबत से सर झटकते हुए आगे बढ़ जाते। कितने सड़ियर हैं, पता नहीं किस पर गए हैं। अपने खानदान में किसी पर नहीं गए। मैं फौरन कहती, हाँ मुझे लगता है अस्पताल में बदल गए होंगे। आफिया ने कहा और मैं सदा की अहमक जरा जो समझी। अस्पताल में बदल गए? कब, कैसे? अरे भाई, जब पैदा हुए थे तब ताई जान का बच्चा कोई दूसरी औरत लेगी और ताई जान इन्हें ले आई। आफिया ने झुंझलाकर वजाहत की तो मेरा दिल दहल गया। सच में आफिया? क्या ताई जान को पता है कि हसन उनके बेटे नहीं? नहीं, और अब तुम बताना भी मत। आफिया अब इत्मीनान से बोली थी। हाय नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, बेचारी ताई जान इतना रोएंगी। आफिया मुंह फाड़कर जो हंसना शुरू हुई तो हंसती चली गई। मैं ना समझी कि आलम में देखती रही, फिर उसे झंझोड़ डाला। क्या हो गया है, क्यों हंस रही हो? मुझे भी तो बताओ। पहले तुम बताओ, कितने अहमक मरे थे तो तुम पैदा हुई थी। वो हंसी के दरमियान बोली थी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं बुरा मान गई। कोई मतलब नहीं राहिमा, छोड़ो, उठो यहाँ से, वरना फिर हसन भाई ने देख लिया तो लंबा लेक्चर शुरू हो जाएगा। वो मुझे खींचते हुए अंदर ले गई थी। बड़ी बेफिक्री के दिन थे। इन दिनों मैं और आफिया मैट्रिक के इम्तहान से फारिग होकर मस्त फिरते थे। सारी दोपहर कदरे अंधेरी और ठंडी सीढ़ियों पे बैठे दुनिया जहान की बातें करते। उन दिनों हमारा मनपसंद मौजू होता था शादियां, और हम जोड़े मिलाते, यानी किसकी शादी किससे होगी। कहीं बाहर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता था, और जाता भी कैसे। हवेली से बाहर की दुनिया हमने देखी ही कब थी। आगा जी की लंबी सी गाड़ी जिसके शीशों पर पर्दे पड़े हुए, वो हमारे स्कूल कॉलेज जाने के लिए मखसूस थी। बहरहाल सब जोड़े हवेली में ही मौजूद थे। हमारी नज़र में सादी आपी की शादी इनाम भाई से होनी चाहिए। मैंने कहा तो आफिया ने फौरन तायद की। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, दोनों की जोड़ी खूब सजेगी। सोनिया आपी और आतिफ भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, आफिया ने फौरन टोका। क्यों? मैं उसकी शक्ल देखने लगी। आतिफ भाई इतने अच्छे हैं, आफिया ने कहा तो अब मैं फौरन बोली। सोनिया आपी भी तो इतनी खूबसूरत है। मैं खूबसूरती की नहीं, मिजाज की बात कर रही हूँ। सोनिया आपी हमेशा की जिद्दी, खुद सर, और बेचारे आतिफ भाई को खूब नीचा दिखा के रखेंगी। आफिया की बात ठीक थी। तभी मैं पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगी। आतिफ भाई की शादी नादरा से होनी चाहिए, दोनों एक ही मिजाज के हैं। हाँ, मैंने खुश होकर हाँ को लंबा खींचा, पर बिला इरादा ही मेरे मुंह से निकला था। और एहसन भाई? तौबा, उनका तो नाम ही ना लो। उनके साथ तो जिसकी भी शादी होगी वो सारी उम्र रोती रहेगी। आफिया के लहजे में कड़वाहट घुल गई थी।
ہائے آفی، وہ کون بدقسمت ہوگی؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ ساتھ ہی ساری کزنز کے چہرے نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کس کی قسمت پھوٹے گی۔ عافیہ کا انداز ہنوز تھا۔ پھر کہنے لگی، اللہ کرے حسن بھائی کی شادی آغا جی کہیں باہر کرے۔ باہر کہاں؟ ملک سے باہر؟ امریکہ، لندن، بلکہ افریقہ؟ میرے احمقانہ سوال پر وہ جھنجھلائی تھی، اور ایسے میں وہ ہمیشہ نشست برخاست کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی تھی۔ پھر بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بند کمرے میں آغا جی اپنے بیٹوں بہوؤں کے ساتھ میٹنگ کرتے اور پھر اعلان کر دیتے۔ میں اور عافیہ جو جوڑ ملاتے تھے، تو اگر اتفاق سے آغا جی بھی وہی جوڑ ملا دیتے تو ہم دونوں یوں خوش ہوتے جیسے آغا جی نے ہم سے پوچھ کے ہی یہ جوڑ بنایا ہو۔ بہرحال اس وقت جب ہم انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں حسن کے ساتھ کس کی قسمت پھوٹنے والی ہے، تب حسن ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا چلے گئے۔ ہم جتنا دوسرے کزنز کی شادیوں پر خوش تھے، اس سے کہیں زیادہ خوش حسن کے باہر جانے پر تھے۔ ہمارے سروں سے بلاج اٹھل گئی تھی، ہر وقت ٹوکتے رہتے تھے۔ بہرحال ہم آزاد ہوئے تو پھر وقت بھی جیسے پر لگا کے اڑا تھا۔ BA کے بعد فراغت تھی، بلکہ اب تو فراغت ہی فراغت تھی، کیونکہ آغا جی نے لڑکیوں کی تعلیم کی یہی حد مقرر کی تھی۔ اس سے آگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور نہ ہم نے سوچا۔ باقی کزنز کی طرح میں نے اور عافیہ نے بھی کچن سنبھال لیا۔ مجھے تو پکانے سے کچھ دلچسپی تھی، لیکن عافیہ بہت جھنجھلائی تھی۔ پھر انہی دنوں حسن کی آمد اور ان کی شادی کا شور اٹھا تو میں اور عافیہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ حسن کے لیے آغا جی نے کس سے منتخب کیا ہوگا۔ ایک ایک کا نام لیتے، پھر خود ہی پریشان ہو جاتے کہ اللہ نہ کرے جو اس کی قسمت پھوٹے۔ ایسے میں اچانک میں نے عافیہ سے پوچھا تھا، آفو تم کس سے شادی کرنا چاہو گی؟ پاگل ہو گئی ہو، یہاں کسی کی مرضی پوچھی جاتی ہے؟ عافیہ نے اچھل کر کہا تھا۔ نہیں، پوچھی تو نہیں جاتی، پھر بھی میں نے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے تم نے کوئی پسند کر لیا ہے؟ کون ہے؟ ایسے ہی خام خواہ میں روٹھ گئی۔ مت بتاؤ، میں خود ہی پتہ کر لوں گی، وہ کہہ کے اٹھ گئی اور ہمیشہ کے برعکس مجھے وہیں چھوڑ گئی تھی۔ تبھی کتنی دیر میں جھنجھلاتی رہی تھی۔ پھر حسن کے آتے ہی آغا جی کی بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ حسن نے وہیں آسٹریلیا میں جاب کر لی تھی اور ابھی چند دنوں کے لیے آئے تھے، تو آغا جی انہی دنوں میں ان کی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ اس وقت میں رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں کچن میں مصروف تھی کہ عافیہ مجھے پکارتے ہوئے بہت تیزی سے آئی۔ رومی، رومی! ہاں، میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ ایک دم میری طرف اشارہ کر کے ہنسنے لگی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی بے تحاشا ہنسی پر آپ ہی آپ میرے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ افسوسناک خبر ہے، عافیہ نے ہنسی کے درمیان کہا۔ افسوسناک خبر اور یہ ہنسی؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ہمیشہ کی طرح ہونکوں کی طرح میں اسے دیکھے گئی، تب وہ باقاعدہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی، تمہاری قسمت پھوٹ گئی راہمہ۔ کیا مطلب؟ مجھے جھٹکا لگا۔ حسن بھائی کے ساتھ آغا جی نے اس جمعے کو تم دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت پر میں نے خود کو تو گرنے سے بچا لیا، لیکن آنسو نہیں روک سکی تھی۔ بس پھر میری دلداریاں اور ناز برداریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے باوجود ایک پل کو جو میں رونا بھولی ہوں، میرا رونا اپنی بدقسمتی پر تھا، جبکہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اچانک شادی اور پھر سب سے دور جانے کے خیال سے رو رہی ہوں، اور ہر ایک اپنے اپنے انداز میں مجھے تسلی دے رہا تھا۔ یوں ہی روتے دھوتے میں حسن کی ہو گئی۔ مزید ستم، آغا جی نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے 3 دنوں میں میرے حسن کے ساتھ جانے کے تمام انتظامات نہ صرف مکمل کروا دیے، بلکہ مجھے ان کے ساتھ رخصت بھی کر دیا تھا۔ آسٹریلیا آ کر میں کیا خوش ہوتی۔ میرے دل میں اپنی قسمت پھوٹ جانے کی جو گرہ پڑ چکی تھی، اس نے مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیا۔ میرے احساسات بھی جیسے مردہ ہو گئے تھے۔ حسن کی محبت، ان کا نرم رویہ، اور سب سے بڑھ کر ہر بات ہر کام میں میری مرضی دیکھتے تھے۔ مجھے یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا، بس میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنے خاندان کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوں۔ پھر مجھے عافیہ کا خود پہ ہنسنا یاد آتا تو میں اب تک کرتی تھی۔ 7 سال ہو گئے تھے میری شادی کو، اللہ نے 2 پیارے پیارے بچے بھی دیے، پھر بھی میری بے حسی نہیں ٹوٹی۔ حسن جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور نہ کبھی پاکستان جانے کا میرا دل چاہا۔ اس دوران ان سب کی شادیاں ہو گئی۔
ہر شادی پر آغا جی نے بہت اصرار سے ہمیں بلایا، لیکن میرا موڈ دیکھتے ہوئے حسن نے خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ اب ہماری جنریشن کی آخری شادی دانیال کی تھی۔ میرا ابھی بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آغا جی کی ناراضی کے خیال سے حامی بھر لی تھی۔ اور پھر جب 7 سال بعد حویلی میں قدم رکھا تو ایک دم میرا دل چاہا امی امی پکارتے ہوئے بھاگ کر ان کی آغوش میں سما جاؤں، وہی پہلے والی رائمہ بن جاؤں جو عافیہ کے ساتھ سارے گھر میں پھدکتی پھرتی تھی۔ لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی، اس خیال سے کہ حسن کیا سوچیں گے۔ بہرحال میں نے خود پر بہت ضبط کیا، پھر بھی امی کے گلے لگتے ہی میرے آنسو چھلک گئے تھے۔ پھر سب بہت محبت سے ملے، ساتھ شکوے بھی تھے جن کا جواب حسن دے رہے تھے۔ تمام کزنز جن کی شادی حویلی سے باہر ہوئی تھی وہ بھی آ چکے تھے، جس سے حویلی کی رونق عروج پر تھی۔ اگلے دن دانیال کی مہندی کا فنکشن تھا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ سب تیاریوں میں بھی لگے ہوئے تھے۔ خاصی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ اف، میرا دوپٹہ سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، سونیا آپی نے کہا تو آتے ہوئے بری طرح جھنجھلائے۔ یہ تم پہلے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ اب جو بھی ہے، میری بیٹی کی سینڈل رہ گئی۔ یہ عافیہ تھی۔ جواب میں اس کے شوہر نے اسے سخت سست کہا اور بیٹی کو سینڈل نہ پہنانے کا مشورہ دیتے ہوئے نکل گیا۔ تو میں نے شکر کیا کہ میں نے بچوں کی تمام چیزیں الگ بیگ میں رکھ لی تھی تاکہ ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ غیر شادی سے کچھ دیر قبل ہی تمام عورتوں کو اپنے بھلکڑ پن کی سزا مل رہی تھی۔ کوئی کسی بچے کی چیز گھر بھول گئی تھی تو کسی کی پوری میچنگ نہیں تھی۔ ایسے میں کسی کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، بلکہ صاف انکاری ہو گئے تھے۔ مرد تو ایسے ہی جان چھڑاتے ہیں۔ میں اگر بھول گئی تھی تو آسین کو یاد دلانا چاہیے تھا، ان کی بھی تو بیٹی ہے، عافیہ غصے میں بولے جا رہی تھی۔ نہ، اولادیں صرف ماؤں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہیں، مردوں سے امید رکھنا فضول ہے۔ نادرا نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے۔ تمہارا کیا رہ گیا؟ میں نے بلا ارادہ پوچھا تھا۔ میرے سوٹ ابھی تک درزی کے پاس پڑے ہیں، میاں صاحب ہے کہ انہیں لانے کی فرصت ہی نہیں مل رہی، نادرا نے بتایا تو عافیہ اچھل کر پوچھنے لگی، ہائے نادرا، پھر تم کل کیا پہنو گی؟ پتہ نہیں، نادرا سچ مچ رونے والی ہو گئی تھی۔ تبھی حسن نے آ کر مجھے پکارا تھا۔ رومی؟ جی، میں نے انہیں دیکھا تو پوچھنے لگے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کل کے فنکشن کی سب تیاری مکمل ہے، کچھ رہ تو نہیں گیا نا؟ نہیں، میں نے سب رکھ لیا تھا، پھر بھی چیک کر لو، وہ کہہ کر کزنز کے ساتھ باتوں میں لگ گئے۔ تو میں نے اٹھ کر پہلے اپنا سوٹ کیس کھولا، اس کے بعد بچوں کا بیگ۔ اف، بچوں کا بیگ پتہ نہیں کہاں تھا، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، کہیں ہوتا تو ملتا۔ وہ تو میں شاید وہیں گھر بھول آئی تھی، شاید نہیں، یقیناً۔ مجھے یاد آیا کہ بچوں کا بیگ میں نے کہاں رکھا تھا۔ اپنی بھول پر ماتم تو میں بعد میں کرتی۔ میں گھبرا کے بھاگتی ہوئی واپس اسی کمرے میں آئی تھی۔ حسن، بچوں کا بیگ تو وہیں رہ گیا۔ ارے! حسن ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں موجود میری کزنز شاید اب میری شامت دیکھنے کی منتظر تھیں، اور وہ منتظر ہی رہیں۔ حسن اسی وقت مجھے لاہور لے گئے، بچوں کی نئے سرے سے شاپنگ کرائی، ساتھ میری بھی کہ کہیں میری کوئی چیز کم نہ پڑ جائے۔ شام ڈھلے ہم واپس آئے تو میں بہت تھک چکی تھی، خیال تھا کھانا کھاتے ہی سو جاؤں گی۔ بچوں کی فکر نہیں تھی، وہ بھی امی کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کھانا کھایا، لیکن اس کے بعد کزنز نے جو محفل جمائی تو مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ کیا ہے رومی، سالوں بعد تو آئی ہو، بیٹھو ہمارے ساتھ، سونیا آپی نے ڈانٹ کر کہا تو مجھے بیٹھنا پڑا۔ پھر ان 7 سالوں میں یہاں کیا کیا ہوا اور میں نے وہاں کیسا وقت گزارا، ایسی ہی باتوں کے درمیان سونیا آپی نے اچانک پوچھا تھا، تم خوش تو ہو رحمہ؟ جی، میں نے ابھی انہیں دیکھا تھا کہ نادرا کہنے لگی، صرف خوش قسمت نہیں سونیا، بہت خوش قسمت۔ ہاں، مجھے تو رشک آ رہا ہے، عافیہ شروع ہو گئی۔ کتنے اچھے ہیں حسن بھائی، کتنا خیال رکھتے ہیں اس کا، بچوں کا پورا بیگ بھول آئی، ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی، فوراً لے جا کر شاپنگ کرا دی۔ میں ایک بچی کی سینڈل کیا بھول آئی، اتنی باتیں سنا ڈالی آسین نے۔ یہاں سب ایسے ہیں، ذرا خیال نہیں کرتے، سب کے سامنے جو منہ میں آئے سنا دیتے ہیں، بیویاں ہیں نا، ہماری کون سی کوئی عزت ہے؟ نادرا نے سر جھٹکا تھا اور میں پاگلوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہی تھی۔ حسن میں ماشاءاللہ کتنا ٹھہراؤ اور کتنا سکون ہے، ذرا جو اس نے تمہیں ایک تانا بھی دیا ہو یا کوئی دکھتی بات کی ہو۔ رائمہ، میں سوچی ہوں حسن سے کہوں گی واپس آ جائیں، چھوڑیں آسٹریلیا، یہاں رہیں گے تو انہیں دیکھ کر شاید ہمارے شوہر بھی کچھ انسان بن جائیں، آخر کو کوئی اچھی مثال ان کے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ سونیا آپی نے کہا تو عافیہ آہ بھر کے بولی،
مشکل ہے سونیا، ویسے بھی یہ تو قسمت کی بات ہے، اب ہماری قسمت رحمہ جیسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ پھر اچانک میری ٹھوڑی پکڑ کر پوچھنے لگی، تم تو بہت خوش ہوگی ان کے ساتھ؟ میں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک لخت مجھے عافیہ کی بات یاد آئی تھی۔ کتنے احمق مرے تھے تو تم پیدا ہوئی تھی رحمہ، اس نے ٹھیک کہا تھا، لیکن اب میں اسے یہ بات دہرانے نہیں دوں گی۔ جب ہی ادھر میں نے زور زور سے اسبات میں سر لایا، ادھر حسن کی محبتوں کے اعتراف میں زور زور سے میرا دل دھڑکنے لگا، اور مجھے شادی کے اتنے سالوں بعد یوں محسوس ہوا آج ہی مجھے حسن کا پرپوزل معلوم ہوا ہے، اور ابھی ابھی جیسے میرا ان سے نکاح ہوا ہے، بالکل ایک نو بیاہتا کی طرح۔ اور پھر باقی ساری شادی کس طرح گزری مجھے اندازہ نہیں، میں تو بس سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، اور باقی سب کے خاوند کتنے کھڑوس اور کتنے سڑیل ہیں، حسن ان سے کتنے مختلف ہیں۔ میں تو یہ دیکھ دیکھ کر حیران تھی، ذرا سی میری کسی کزن سے کوتاہی ہوتی، اس کا شوہر سب کے بیچ وہ سناتا کہ الامان الحفیظ، کانوں کو ہاتھ لگ جاتے۔ ان سب کو شاید محسوس نہ ہوتا اگر سب مردوں کے مقابلے میں حسن وہاں موجود نہ ہوتے، انتہائی پرسکون، پرتحمل، بردبار اور شفقت کا مظاہرہ کرنے والے باپ اور شوہر۔ بالآخر دانیال کی شادی نمٹا کر پاکستان سے واپسی پر ہوائی جہاز میں بیٹھے میں سوچ رہی تھی، آتے ہوئے میرا دماغ کتنا خراب تھا، اور جاتے ہوئے اپنے پیارے کزنز، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل کر کیسے میرے دماغ کے تمام بند خانے کھل گئے تھے، کیسی ناشکری تھی اور کیسی شکر گزار ہو کے لوٹ رہی تھی، کیسی بے وقوف اور اندھی تھی، لیکن اب بے وقوف اور اندھی بن کے نہیں جیوں گی۔ بے ارادہ ہی میں نے حسن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا تھا، انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا تھا، میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن میں جانتی ہوں، بہت سی لڑکیاں اپنے رشتوں میں کسی نہ کسی بدگمانی میں مبتلا ہیں، اور زندگی کے خوبصورت محسال اسی بدگمانی کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ سادہ سی چھوٹی سی کہانی شاید کسی کی بدگمانی دور کرنے کا وسیلہ ثابت ہو۔